نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مان چکے ہو۔ کس کو؟ اپنے رب کو، اس کی کتاب کو، اس کے ملائکہ کو اور یوم آخرت کو اور تمام رسولوں کو۔ اس ماننے کے بعد کچھ کام کرنا ہوں گے، ان میں سے ایک کام روزہ رکھنا۔ اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ جو لکھ دی گئی، کتب علیکم، لکھ دیا گیا تمہارے لیے۔ اور جو لکھ دیا گیا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب ایک امی قوم تھے، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا۔ مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ ان کے ہاں صرف وہی بات لکھی جاتی تھی جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ مثلا ان کی ساری زندگی میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی شعر و شاعری تھی، لہذا وہ ایسے شاعر کا قصیدہ جسے باقی شعراء کے مقابلے میں اول درجے پر رکھا گیا ہو، عموماً لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا کرتے تھے۔ کتب علیکم، یہ بھی کہا جا سکتا تھا فرض علیکم۔ آپ دیکھیں کہ کلام کی ساخت ہی بدل جائے گی، ٹیسٹ ہی بدل جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کتب علیکم، اور کتبہ فرضا سے کچھ کم نہیں بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ اہم ہو۔ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تمہارے ذمہ کر دیا گیا۔ کیا؟ الصیام، روزہ۔ سیام، صوم کی جمع، لغوی معنی صوم کا ڈکشنری میننگ، اسلامی معنی نہیں، ڈکشنری میننگ، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو۔ صوم کا لفظ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا، اسلام نے آ کر اس کو ایک نئے معنی پہنائے۔ اس لیے اصطلاحی یا اسلامی معنی صوم اور سیام کا کیا ہے کہ سحری کے مخصوص وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بچا جائے۔ اس بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو تم پر الصیام فرض کر دیے گئے، اور ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ تمہارے ہی ساتھ کوئی یہ معاملہ کیا گیا ہو، یہ ایسا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر بھی من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تمہارے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوموں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ روزہ ان کے لیے بھی ایک فرض عبادت رہا، گویا ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہے۔ کیا فائدہ ہوگا روزہ رکھنے سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تتقون روٹ کیا ہے؟ واو قاف یہ، وقا، تقوی کا بھی یہی روٹ ہے۔ کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور گناہوں سے بچ کر تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ عموماً جب ہم اس کا ترجمہ اصطلاحی طور پر کر دیتے ہیں، لفظی کی بجائے، لغوی کی بجائے، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ مثلاً عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے درست ترجمہ ہے، لیکن پھر یہ مزید وضاحت طلب ترجمہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ روزہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تقوی پھر اس احساس، اس قوت کا نام ہے جو ضبط نفس کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، یا ضبط نفس کے ذریعے کہ انسان کے اندر ایسی قوت جس کے ذریعے وہ برائیوں سے بچ سکے، وہ اپنے آپ کو روک لے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا اسے ہر دم یقین رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ تقوی کس طرح پیدا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے اور سال میں 1 دن 2 دن نہیں، پورے 30 دن تک مسلسل کنٹینیوسلی، تو وہ ایک خاص قسم کی ایکسرسائز سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک خاص تربیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ دن میں کئی بار جب اس کو بھوک یا پیاس ستاتی ہے تو فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں، میں نہیں کچھ کھا سکتا کہ میں روزے سے ہوں، اور بار بار اپنے آپ کو
اپنی شدید طلب اور خواہش کے باوجود اس چیز سے جو ہمارے سامنے موجود بھی ہو، اویلیبل بھی ہو، اپنے آپ کو روکنے کی جو ایکسرسائز ہے، رک جاؤ، ہاتھ مت بڑھاؤ، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. روزے کی حالت میں کانسٹنٹلی ایک احساس انسان کے اندر رہتا ہے، رک جاؤ، نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کھا سکتے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں سونے سے روک دیتے کہ تم سو نہیں سکتے، یا ہمیں بولنے سے روک دیتے کہ روزے کی حالت میں تم بول نہیں سکتے. تو اس سے بھی تو رکنے کی پریکٹس ہو سکتی تھی نا. لیکن ان دو چیزوں سے نہیں روکا گیا کہ انسان پہ بہت مشقت ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ کھانے پینے کے بغیر انسان 14 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر نہ سوئے تو 10 دن میں ہی مر جائے. تو یہ انسان کے اوپر ایک پرمشقت بات ہوتی. پھر اگر انسان کو مخصوص وقت کے لیے بولنے سے روکا جاتا تو آج اس وقت ہم پڑھا بھی نہ سکتے کچھ. انسانی تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے، کیونکہ بولنا ایک معاشرتی ضرورت ہے. روزے میں جب انسان کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کا یہ اپنی ذات پر کنٹرول ہے، ضبط نفس جس کو آپ کہتے ہیں، سیلف کنٹرول. دنیا میں انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. انسان اکیلا نہیں بھیجا گیا، اس کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھیجے گئے. اور انسانوں کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ انسان دن میں کئی مرتبہ ضبط نفس سے کام لے، جس کا دوسرا نام صبر بھی ہے. صبر سے کام لے. جو شخص صبر سے کام نہیں لیتا، جو انسان اپنے آپ کو حدود پر نہیں روکتا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فطری نظام میں خلل اندازی کرتا ہے. اپنی حدود کو پار کرنا دراصل دوسرے کی حد میں قدم رکھنا ہے، دوسرے کے حق میں دست درازی ہے، جس سے ظلم اور فساد جنم لیتا ہے. ظلم اور فساد معاشرے کے لیے انتہائی مہلک ہے. خواہ کوئی گھر ہو، خواہ کوئی معاشرہ ہو، اس میں خوشحالی اور سکون صبر اور ضبط نفس ہی سے آتا ہے، اور اپنی حدود کے اندر ہی قائم رہنے سے. لہذا روزے کا کچھ فائدہ ہمارے رب کو نہیں، ہم ہی کو ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فقہی اصطلاح میں تو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے روکا گیا روزے کے لیے، لیکن اخلاقی نظام میں، روحانی نظام میں کچھ اور چیزوں سے رکنے کی صلاحیت پیدا کی گئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمام حرام چیزیں، خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ بولنے سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ ہمارے معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. روزہ یہی تو ایکسرسائز کرواتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال کو چھوڑ رہے ہو، اسی رب کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ دو. رک جاؤ، باز آ جاؤ، اس سے آگے نہیں جاؤ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جہاں ہم حرام سے روکتے ہیں وہاں حلال سے روکنے کا نام ہے. پھر فرمایا، ایام معدودات، دن ہے، یوم کی جمع ایام، معدودات، معدود کا روٹ کیا ہے؟ عین دال دال، عدد. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. اور معدود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. معدود، مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی کام کیا جائے. تو معدود جو گنا جائے، جو چیز گنی جائے. تو یہ یامن کی صفت ہے کہ گنے ہوئے کچھ دن. آپ دیکھیں کہ سال بھر میں ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا مہینہ کون سا ہے اسلامی کیلنڈر کا. ہم سب کے ساتھ یہی ہے، سوائے محرم کے یا ربیع الاول کے یا حج کے اور یا پھر رمضان کے، ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے. لیکن رمضان میں صرف مہینہ ہی نہیں یاد ہوتا، ایک ایک دن یاد ہوتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے، کتنے ہو گئے، ہر روز آج کتنے ہو گئے. اور پھر 10 10 10 3 عشروں میں ان کو بانٹ کے اور زیادہ گنوا دیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور وہ ایک ایک کر کے اچھا 10 پورے ہو گئے، پھر اگلے 10 ہو گئے، پھر اگلے 10. اس لیے کہا پریشان نہ ہونا، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب روزے آنے والے ہوتے انسان تھوڑا سا گھبراتا ہے، اتنے دن بھوکے پیاسے رہنا ہوگا. فرمائے نہیں، فکر نہیں کرو،
ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے جا سکتے ہیں، گنتے رہتے ہو ان کو. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر کی ضرورت اس کو پیش آ جائے. آپ دیکھیں کہ کتنی انسانی نفسیات، ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا. فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. تم گنتے ہو، اللہ بھی گنتا ہے تمہارے لیے، اس لیے ان کو تمہیں گننا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی، یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا وہ بھی دے گی. عدۃ من ایام اخر. لیکن بیماری کی حالت میں یا سفر میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں، مشقت میں مبتلا کرنا کچھ پسندیدہ نہیں. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پہ سایہ کیا گیا ہے اور لوگ اس کا خیال کر رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ روزے سے ہیں. فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں کہ تم ایسے نڈھال ہو جاؤ، ہلکان ہو جاؤ کہ پھر تمہیں کچھ ہوش ہی نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک فرض کی ادائیگی دوسرے فرض سے تمہیں روک دے. ایک دفعہ ہم نے بھی ایسی حماقت کی. ہم اپنے ایجوکیشنل ٹرپ پر تھے، ترکی میں جانا ہوا، تو وہاں رات کے وقت ہم استنبول سے سوار ہوئے صبح انقرہ پہنچنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ سارا دن تو ٹرین میں بیٹھنا ہے، تو بہتر ہے روزہ ہی رکھ لیں، ایسی قضا ہو جائے گا. تو ہم نے روزہ رکھ لیا. سارے دن کے سفر کے بعد افطار سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہم ہوٹل میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو اتنا تھک چکے تھے کہ سو گئے. ایسا سوئے کہ عشاء بھی لیٹ جا کر اٹھی اور ہماری آنکھ کھلی. اس میں مغرب کی نماز بھی گئی، اس میں روزہ بھی بہت دیر سے کھلا. تو اس وقت یہ بہت شدت سے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جائے. وہ نماز قضا کر دینا زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ضرورت کے تحت روزہ چھوڑ دے. مسند احمد کی ایک روایت ہے ابن عمر اور حضرت جابر سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے، جو شخص اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے، اسے عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے فرائض کو، ذمہ داریوں کو، عزائم کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ نے جو چیزیں جائز قرار دی وہ پھر ہمارے لیے پسند کیا کہ ہم اس جواز سے فائدہ بھی اٹھائیں. پھر یہ دوسری حد کی طرف نکلنا ہوگا اور یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ کسی خود ساختہ معیار کو پورا کرنا نہیں ہے. تقویٰ بس وہیں رک جانا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، لیکن اس معاملے میں کوئی واضح حد مقرر نہیں کی. جیسے صلاۃ قصر ہے کہ اتنے میلوں پہ آپ قصر کر سکتے، تو روزے میں انسان کی اپنی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ سفر کی حالت میں جب وہ سمجھتے کہ سفر چھوٹا ہے روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے، تو کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا. ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ایک کام خود کر رہا ہے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ سب ایسا ہی کرے جو میں کر رہا ہوں. بڑی ان نیچرل تھنکنگ ہے. ہم اتفاق رائے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ سب لوگ میری رائے سے متفق ہو جائیں، حالانکہ یہ غلط ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے. پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑے. یہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ کام کیا. ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو. لہذا بیمار اور مسافر دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سفر کے لیے پھر کیا پہچان ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ سفر واقعی سفر ہے. مثلا اسلام آباد سے اگر کوئی پنڈی جا رہا ہے کہے کہ میں سفر کر رہا ہوں تو کیا میرے لیے اجازت ہے؟ تو یہ سفر ایک نارمل سفر ہے. سفر وہ ہے کہ انسان اپنا گھر بار، عزیز اقارب سب کچھ چھوڑ کر کسی خاص ضرورت کے لیے کسی دوسرے علاقے کا پرمشقت سفر کرے. پھر لوگ پوچھتے جی جہاز پر اگر جائے تو کیا حکم ہے، یا فلاں گاڑی پہ جائے تو کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم تھا کہ جہاز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی ہوں گی، بلکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، معلوم نہیں آج کے بعد بھی کیا کچھ آئے گا. تو ایسے میں بات نہ جہاز کی گئی اور نہ گاڑی کی. جہاز میں بھی بعض اوقات سفر کرنے سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اگرچہ سفر آرام دہ ہوتا ہے. تو سفر ہے، خواہ کسی بھی چیز پر کیا جائے. اور جہاں بھی انسان یہ سمجھے کہ افطار اور سحری کے موقع پر دقت ہو سکتی ہے وہاں روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں. یطیقونہ، یہ ذرا سمجھنے کا لفظ ہے یہاں. وہ پھر روزہ نہ رکھیں تو کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلا دے. روزے کا کفارہ بتا دیا گیا کہ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان روزہ رکھ تو سکتا مگر پورا نہیں کر سکتا، مثلا جیسے ڈائبٹیز ہوتے ہیں یا اور اسی طرح کئی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ایسا مرض کہ جس کے بعد شفا کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو کہ یہ ساری زندگی اب ساتھ چلے گی. تو وہ کیا کرے؟ رکھنے کی بجائے مسکین کو کھانا کھلا دے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں یطیقونہ کا معنی مشقت سے رکھتے ہوں. اب اس کے میں 2-3 تفسیریں کروں گی، اس لیے ہر ایک تفسیر واضح ہو آپ کے ذہن میں. نمبر 1، طاقت رکھتے ہوں لیکن مشقت میں پڑ جاتے ہوں رکھ کے. اب دیکھیں ایک شخص ڈائبٹیز ہے، بظاہر دیکھنے میں نہ اس کو کھانسی ہے، نہ زکام ہے، نہ بخار ہے، نہ کوئی سر درد ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے کہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے مگر آخر دن میں جا کے ایسی مشقت میں پڑ سکتا ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ جائیں. تو ایسے میں کیا ہے، وہ مسکین کا کھانا دے دے. دائمی مریض، بوڑھے لوگ جن کو روزہ رکھ کے مشقت لاحق ہو جاتی ہو، دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ عورتیں، ان کو آپ بیمار تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ اوپر والے اس میں نہیں آتے، یطیقونہ میں آ جاتے ہیں. اور اس صورت میں یطیقونہ کا ایک معنی کیا ہے؟ مشقت کے ساتھ کوئی کام کر سکنا. تو مسکین کو وہ کھانا کھلا دے، ایک وقت کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا ایک دن کے روزے کے عوض. فمن تطوع خیرن، یہ تو ہے ایک منیمم چیز، لیکن جو خوشی سے نیکی کرے. توعن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشی سے نیکی کرنا، یعنی ایک کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھلا دے. فہو خیر لہ، تو وہ اسی کے حق میں اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے. دوسری تفسیر، یطیقون باب افعال میں اطاق یطیق اطاقہ، جس کی خصوصیت ہوتی ہے سلب. جیسے مثلا فلس کا معنی ہوتا ہے پیسہ، افلاس ہوتا ہے پیسے کا نہ ہونا. طاقت ہے، طاقت سے اطاقہ باب افعال میں آیا تو طاقت نہ ہونا. تو دوسری تفسیر کیا ہوگی کہ جن کی طاقت زائل ہو جائے، یعنی جو طاقت نہ رکھتے ہوں، بہت بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، تو وہ بھی کیا کرے؟ کسی اور کو کھانا کھلا دے تو ان کا روزہ ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض نے کہا کہ یہاں لا محذوف ہے، لا یطیقونہ، طاقت نہیں رکھتے اس کی، یعنی یطیقونہ باب افعال سے، اور دوسرا معنی لا یطیقونہ، دونوں کا حکم پھر ایک ہی ہو جائے گا، منفی معنی آ جائے گا اس میں. اچھا، چوتھا معنی دیکھیں نا، ایک تو ہو گیا پر مشقت روزہ رکھتے ہوں، ایک باب افعال والا اور ایک لا یطیقونہ والا. اور اب چوتھی چیز کیا آ گئی کہ جو طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. کس سے؟ یہ آگے آیت آ رہی ہے، فمن شہد منکم الشہر، آیت 185 سے منسوخ ہے یہ، 185 ناسخ. تو جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو پھر بھی روزہ نہ رکھے تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرن، اور جو خوشی سے نیکی کرے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی بعد میں پھر روزے رکھ بھی لے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن یہ ابتدائی دور کا حکم تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، جنگ بدر سے پہلے حکم آیا تھا روزے کا. اور یہ جو دوسری آیت ہے 185، یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی، جس میں یہ حکم یا یہ رخصت یا یہ اجازت ختم کر دی گئی کہ اب جو طاقت رکھتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتا. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے ہی بہتر ہے. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزے رکھا کرو، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیوں؟ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری یا مجبوری کے، بلا وجہ رمضان کا صرف 1 روزہ چھوڑ دے، وہ اس کے عوض ساری زندگی بھی روزے رکھے تو 1 روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے چھوٹے موٹے بہانے سے، یہ چھوٹی موٹی بات سے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے.
حد الوسع رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جہاں انسان دیکھے کہ اب معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں پر چھوڑ دے، یعنی باوجود اس کے کہ رخصت دی گئی لیکن حد الوسع روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ شہر رمضان الذی، یہاں سے اب یہ آیت ہے جو 1 سال بعد نازل ہوئی لیکن موضوع کے اعتبار سے چونکہ ساتھ تھی اس لیے یہاں پر رکھی گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اچھا، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا اور یہاں یوں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں سارا آ گیا ہو، تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، جیسا کہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر لایا گیا، سارے کا سارا بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ اس مقام کا نام کیا ہے؟ بیت العزت۔ اور وہاں سے پھر یعنی آسمان دنیا سے پھر دنیا میں 23 سال میں نازل ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں دونوں الفاظ ملیں گے، انزلہ اور نزلہ۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو یک بارگی کہاں سے اتارا گیا تھا؟ لوح محفوظ سے، کہاں؟ آسمان دنیا پر، بیت العزت میں۔ اور نزلہ تھوڑا تھوڑا اتارا گیا آسمان دنیا سے زمین پر۔ یا اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ پہلی وحی لیلۃ القدر کو نازل ہوئی، رمضان میں نازل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس سب کا دور کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آخری سال میں وفات سے قبل 2 مرتبہ آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کو دہرایا، جسے دور کرنا کہتے ہیں۔ اور 3 راتوں کو 23، 25 اور 27 کو صحابہ کرام کو قیام اللیل بھی کروایا، یعنی رات کو پڑھ کر بھی سنایا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کس لیے اتارا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے رہنمائی لینے کی بجائے اسے صرف بابرکت کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، عطر میں بساتے ہیں، غلافوں میں لپیٹتے ہیں اور محفوظ جگہوں پر رکھ کر بھلا دیتے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ موضوع سبجیکٹ وائز، یہ کس سبجیکٹ کے اندر؟ آپ نے دیکھا ہوگا لائبریری اگر کسی میں گئے تو آپ جب سبجیکٹ کے اعتبار سے کتابیں ڈھونڈتے ہیں تو اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا، ھدی للناس، للناس کے لیے آیا ہے۔ یہ اس کا موضوع انسان ہے، لیکن ہم نے اسے صرف جن بھوت بھگانے کے لیے رکھ لیا۔ یہ اصل میں ہمیں راہ دکھانے کے لیے آیا کہ انسانوں تمہیں کیا کرنا ہے، کیا چیز تمہارے فائدے کی ہے، کس چیز سے تم کو بچنا ہے۔ وبینات، دوبارہ تاکید سے فرمایا، اور روشن واضح دلائل ہیں اس میں، من الہدا، ہدایت کے، والفرقان، اور حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان ہے، فرق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا، کہ یہ انسانوں کو بتاتی ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ اچھا، رمضان اور قرآن کے حوالے سے یہ بات کرتی چلی جاؤں کہ اس مہینے میں ایک تو رات کا قیام جو ہے تراویح کا، اس میں قرآن کا پڑھنا مسنون ہے۔ دوسرا یہ کہ دن کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ ہدایت کے لیے اگر صرف ہم ناظرہ ہی 10-12 قرآن ختم کر لیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ، تاکہ ہم سال بھر کے لیے اتنی ڈوز لے لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان ہو۔ فمن شہد منکم الشہر، شاہدہ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، جاننا۔ جو کوئی جانے، جو کوئی دیکھے، جو کوئی حاضر ہو، جو کوئی پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ یہ آیت ناسخ ہے کس کی؟ پچھلی آیت کی، کہ جو رکھ سکتا ہو اور پھر نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ یہاں بتایا نہیں، اب جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اچھا، شاہدہ کا کیا معنی ہے؟ کیا دیکھ کے رکھتے ہیں؟ چاند دیکھ کر۔ شاہدہ گواہی دینے کے معنی میں بھی آتا ہے نا۔ تو رمضان کے آنے کی گواہی کون دیتا ہے؟ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں، چاند۔ تو چاند نظر آنے کی جب کوئی گواہی دے دے تو پھر
تم کیا کرو؟ روزہ رکھ لو. حدیث میں آتا ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. یعنی عید کا بھی چاند دیکھ کر، کیونکہ چاند ایک عالمی کیلنڈر ہے مسلمانوں کی عبادات کا وقت معلوم کرنے کے لیے. حالانکہ سورج بھی ہے، آپ آگے قرآن میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سورج بھی وقت بتانے کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم شمسی کیلنڈر استعمال کریں تو کوئی خلاف اسلام بات نہیں کر رہے. لیکن سورج کی بجائے چاند کے ساتھ ہمارے کیلنڈر کو کیوں وابستہ کیا گیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ سردی، گرمی، خزاں، بہار، ہر موسم میں اللہ کی اطاعت کے لیے کون تیار ہے. کیونکہ جب ہم چاند کی تاریخوں کو فالو کرتے ہیں تو اس سے سال کے ہر موسم میں رمضان آ جاتا ہے، یعنی 36 سال میں تقریباً وہ سرکل پورا ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے وہ دیا تھا سن 2100 تک کا کیلنڈر کہ کس کس تاریخ کو رمضان ہوگا اور کس کس تاریخ کو عید. تو اسے دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اس صفحے تک تو شاید ہم ہوں اور اس تک تو ہم ہوں گے بھی نہیں، اور یہ سرکل چلتا رہے گا اسی طرح. ہم سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، کام کر کے جاتے رہے، ہم بھی کر رہے ہیں. کتنا تھوڑا وقت ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ تیار کر لیں، کیونکہ جب ہم مر گئے تو کون یاد رکھے گا ہمیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے سے چاہیے کہ روزے رکھ لے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یہ وہی حکم ہے جو دوبارہ دہرایا گیا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. کس چیز میں؟ یعنی بیمار اور مسافر کو رخصت دے کر. ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. پھر کہاں رہ جاتا وہ تصور کہ دین بڑا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین کے راستے پر نہیں چلتے، کیا ان کی زندگیاں ہر طرح سے خوشحال ہیں؟ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں. زندگی تو ہے ہی پر مشقت. قرآن پاک میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہ تو ہے ہی امتحان، یہاں تو ایک اسٹرگل ہے، ہمہ وقتی اسٹرگل. تو جو شخص یہ چاہے کہ میں اسٹرگل کو چھوڑ کر کہیں امن امان سے بیٹھ جاؤں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن ان فرائض کی ادائیگی کے اندر بھی اللہ نے تمہارے لیے سہولت رکھ دی کہ جہاں پابندی ہے وہاں رخصت بھی ہے. تمہیں ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا گیا کہ جو تمہارے بس سے یا طاقت سے باہر ہوں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. پھر آپ دیکھیں کہ گنتی کی تکمیل کی کتنی تاکید ہے. گنتی پوری کرو یعنی سہولت کے ساتھ. رمضان میں نہیں کر سکتے تو رمضان کے بعد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں رہنمائی عطا کی. قرآن بندے پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور روزہ اس انعام کا عملی اظہار ہے. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے روزہ کہ وہ کیا کرے؟ قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے، تقوی والی زندگی بسر کر سکے. اسی لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے یعنی قرآن جیسی نعمت کے ساتھ، تو اس مہینے میں اس نعمت کو بھی تمہاری زندگی میں جاری و ساری ہوتا نظر آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ تمہاری زندگیوں میں سب سے اہم ہستی رب العالمین کی ہستی ہے. کسی شخص کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہ ہو. ہم کلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص قرآن سے تعلق پیدا نہ کرے. اب دیکھیں سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا، اسے گفتگو کی طاقت دی. تو بولنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. روزہ رکھ کر ہم اس نعمت کا صحیح استعمال سیکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہوئے حلال کی طرف آتے ہیں. روزہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے. اور پھر روزے کی حالت میں جس طرح انسان قرآن پر کنسنٹریٹ کر سکتا ہے وہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھ کر جب ہم 1 سپارہ 2 گھنٹے میں پڑھ جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی چند منٹ ہوئے تھے. روزوں کے بغیر اگر یہ کرنا پڑے تو آپ نہ کر سکیں. میں نے کئی دفعہ سوچا ہے لیکن ہمت ہی نہیں پڑتی. روزہ اور قرآن آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ روزہ جہاں انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے وہاں قرآن انسان کے دل میں رب کی عظمت پیدا کرتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، قرآن جیسی نعمت کے بغیر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے تم. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. کس پر؟ اللہ کی دی ہوئی اس رہنمائی پر.
تو گویا روزے کے 2 فوائد ہیں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 شکر. شکر کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، خود کو عاجز بندہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے. اچھا، روزے سے شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک اور اینگل سے دیکھیں. اب دیکھیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، سارے دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، شام کو جب اسے پانی کھانا ملتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شکر ہے کہ جس نے پانی دیا. یہ شکر آپ عام دنوں کے کھانے کھا کے کرتے ہیں جب پہلے سے کچھ نہ کچھ پیٹ میں ہو. روزہ ایک شکر کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور پھر قرآن اس شکر کو مزید نکھارتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رہنمائی دی، جس نے ہمارے لیے کتاب بھیجی. سوچے ذرا، اگر ہم اس کتاب کے بغیر رہتے اور اللہ کی مرضی جانے بغیر ہم دنیا میں اندھے پھر رہے ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا. اور آپ میں سے ہر شخص یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کا تعلق اور اس طرح زندگی کا بسر کرنا اور اس سے پہلے کی زندگی میں کیا فرق ہے. کہ جب زندگی میں قرآن نہیں تھا تو احساسات کیا تھے، اور اب قرآن کے ساتھ شب و روز بسر ہو رہے ہیں تو احساسات کیا ہے. میرے خیال ہے آپ اس کو ایک سینٹنس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ سے قرب محسوس ہوتا ہے. بس یہیں تک، کوئی تکبر اور غرور کی کیفیت نہ آنے پائے. بنیادی طور پر جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ قرآن نے اللہ کی پہچان دے دی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس دیا ہے جس سے دنیا کی باقی تمام چیزیں چھوٹی لگتی ہیں. مال و دولت ہو، اولاد ہو، عہدے ہو، رتبے ہو، دنیا کی کوئی چیز نظروں میں نہیں سماتی. کسی چیز میں وہ اٹریکشن نہیں نظر آتی جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یہی اصل میں بتایا یہاں جا رہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی سما جائے. یہ کیسے ہوگی؟ روزے کے ذریعے تو ہوگی، لیکن روزے کی حالت میں جو قرآن سے تعلق ہوگا اس سے یہ چیز آئے گی. الا ما ہداکم، ہدا کس سے ہوئی؟ کتاب سے. تاکہ اس قرآن سے تعلق پیدا کر کے تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، اللہ کو بڑا سمجھ سکو. اور آپ دیکھیں کہ یہاں آ کے انسان اپنی جگہ پہ فٹ آ جاتا ہے نا، کہ اصل چیز ہی یہی تھی کہ جو بڑا ہے اسے بڑا سمجھا جائے. جب اس کو بڑا مان لیا اور باقی ہر چیز چھوٹی ہو گئی تو پھر وہ جو ساری اپنے فطرت سے ہم لڑ رہے تھے وہ لڑائی ختم ہو گئی، خود بخود سکون آ گیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہر روز پڑھ کر شکر ادا کرتے کہ الحمدللہ یہ ذہنی الجھن اور یہ کنفیوژن اور یہ چیز دور ہو گئی.